جانتے ہیں جھگڑالو انسان کی نفسیات کے بارے میں، کہ آخر جو تیسرا فریق اگر جھگڑا ڈلواتا ہے اس کے اندر چل کیا رہا ہوتا ہے، وہ ایسا انسان کرتا کیوں ہے؟ یا کسی دوسرے کی مثال چھوڑیں، بعض اوقات ہم خود وکٹم ہوتے ہیں، ہم خود شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں پر آپ نے آیت میں غور کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب من بعد ایمانکم کافرین، یعنی کہ اہل ایمان سے ہی خطاب ہے کہ اگر تم نے ایک فریق کی بات مانی تو تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ گے، کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو یہاں پر بات کسی اہل کتاب یا کسی مشرک کی نہیں ہو رہی، اہل ایمان ہی کی ہو رہی ہے، ہم جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، کہ آخر ہم بھی بعض اوقات شیطان کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ آخر ہم نے یہ کر کیا دیا۔ تو کیا سائیکی ہوتی ہے، اور جانیں گے اس چیز کے بارے میں کہ جب ہم جھگڑا ڈلوا رہے ہوتے ہیں یا کوئی سامنے والا جھگڑا ڈلوا رہا ہوتا ہے تو کیا وہ قابل رحم ہوتا ہے یا قابل نفرت ہوتا ہے۔ آپ کو اس چیز کی انسان کے سائیکی سمجھانے کے لیے اس سے اوپر والی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اچھا، آیت بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جب اس چیز کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی، میں جب لکھ رہی تھی، لیکچر تیار کر رہی تھی، تو ابھی نہیں بلکہ ہر بار مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک آیت میں کمپلیٹ اس چیز کے بارے میں ساری انفارمیشن دے دی ہوتی ہے، سب کچھ وہی موجود ہوتا ہے، صرف غور کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ کوئی سوال اٹھتا ہے، اسی آیت کو آپ دوسرے اینگل سے دیکھ لو تو آپ کو جواب مل جاتا ہے۔ مطلب یہ کلام حیرت انگیز ہے، اور اس کی تعجب اور اس کی اندر کی گہرائی جاننے کے لیے، یعنی کہ سرپرائزنگ چیزیں جاننے کے لیے آپ کو اس قرآن پاک کو اس کی زبان میں پڑھنا ضروری ہے، خالی ترجمے میں وہ باتیں سامنے نہیں آتی۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 99 میں، اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم تشہدون۔ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، تبغونها عوجا، کیا تم اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، جبکہ تم اس چیز پر خود گواہ ہو، وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں، عما تعملون، جو تم کر رہے ہو۔ یہاں پر اسی اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، یہودیوں کی طرف۔ میں پہلے آپ کو اس کا سٹرکچر سمجھا دوں کہ جس نے آ کر لڑائی جھگڑے ڈلوائی تھی، پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کا ایک متن رکھا سامنے، اس کے بعد اگلی آیت میں بات کو کھول کر بیان کیا، جو میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے کہ تم کیوں چاہتے ہو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکنا، تصدون، صد، روکنا۔ اچھا، یہ روکنا لازم، یعنی کہ یہ متعدی بھی ہے، یعنی یہ جو روکنا ہے یہ خود کو روکنا بھی ہے اور دوسرے کو بھی روکنا ہے، یعنی کہ تم خود بھی روکتے ہو اور دوسروں کو بھی روکتے ہو اللہ کی راہ سے، تبغونہا، اور چاہتے کیا ہو، عوجا، اس میں ٹیڑھ پر تم چاہتے ہو، وانتم شہداء، جبکہ تم خود اس بات پر گواہ ہو کہ جو تم کر رہے ہو تم خود اس بارے میں جانتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان پہ کہتے ہیں کہ اللہ غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اوکے، اب یہاں پر پہلی چیز کیا سامنے آئی کہ روکتے ہو اللہ کی راہ سے، خود بھی روکتے ہو، دوسرے کو بھی روکتے ہو۔ اچھا، انسان کیوں روکے گا کسی کو؟ یا اگر وہاں پر شاس بن یا شماس بن قیس کی ہی بات لی جائے، جس نے ایک نوجوان کو بھیجا تھا ان کو روکنے کے لیے کہ ان کا بھائی چارہ تباہ ہو جائے، کیوں روکا تھا اس نے؟ پہلی چیز تو یہ کہ ان کا جو اپنے اندر کا گرج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو، ایک طرح کا جو حسد تھا، وہ حسد اس کو بھٹی میں جلا رہا تھا کہ ہمارا حق مارا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک طرح کا اپنا حق مارا جانا، اپنی ضد وہاں پر نکال رہے تھے۔ اندر کا غصہ پہلے تھا، تجارت تو بعد میں نقصان ہوا نا، پہلے تو یہ تھا کہ یہ نبی ہی ان میں سے کیوں آئے۔ تو پہلی چیز کیا سامنے آئی کہ انسان جو جھگڑے کروا رہا ہوتا ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں انتقام ہوتا ہے، یا تو سامنے والے انسان کو لے کر ہوتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ گزرا ہوتا ہے کہ جس میں وہ انسان بہت ٹوٹا ہوتا ہے یا اس کو نقصان پہنچا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہی چیز آگے دہراتا ہے۔ فار ایگزامپل، اب آپ میں مثال سے سمجھاتی ہوں دنیا کے لیول پر آ کے، کہ آپ نے کوئی جاب کی، یا آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کی، یا آپ نے کسی کو بہن بنایا، بھائیوں کے ساتھ آپ نے بہت اچھا سسٹم رکھا اپنا، اب ہوا کیا کہ آپ کی فرینڈ نے آپ کو دھوکہ دیا،
اور آپ اس میں بہت بری طرح ٹوٹی، یا آپ کے پیرنٹس میں آپ کی ریلیشن شپ قائم نہیں ہو پائی، یا آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان کی پہلی ذہنیت اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اب وہ دوسرے انسان کو جب وہ معاشرے میں موو کرتا ہے، وہی سوچ دوسروں کے اندر کنورٹ کرتا ہے. جو شکوک و شبہات اس کے اپنے اندر ہوتے ہیں وہی دوسروں کے اندر ڈالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ایسا رہ چکا ہے. ایک ایکسپیرینس ایسا رہ چکا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر اپنے جذبات نیگیٹو ہوتے ہیں، تو وہ کسی دوسروں کو بھی ملتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. جو اپنے اندر نیگیٹیوٹی ہے وہی معاشرے کے اندر وہ نیگیٹیوٹی لے کر آتا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ حسد، جلن. جب یہ انسان کے اندر آتی ہے نا تو وہ دوسروں کو بھی برداشت نہیں کرتا. یہی چیز کی طرف اشارہ یہاں پر کہ وہ دوسروں کو روکتے ہیں اللہ کی طرف آنے میں. اچھا، اللہ کی طرف اب آپ کہیں کہ دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کہاں سے آ گئے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے مل کر رہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ اختلافات میں نہ پڑو، یہ فرقہ بازی نہ کرو؟ اللہ کا ہی حکم ہے. تو اس انسان کو چین نہیں آتا، وہ آپس میں اختلافات جگاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جگاتا ہے، ان کے ماضی یاد کروا کے، وہ کوئی تیسرا فریق آ کے تو چاہتا ہے کیا ہے؟ وجہ ٹیڑھ پن چاہتا ہے. اچھا، کوئی انسان کسی دوسرے کی ریلیشن شپ میں ٹیڑھ پن کیوں چاہے گا؟ کیا اس کی نفسیات ہو سکتی ہے کہ اس انسان کا جو ہے یہ سیدھا نہ چلے، یہ ٹیڑھا ہو جائے؟ کیونکہ اس کے اپنے مفادات پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے. ٹھیک، اب یہاں پر بات لیتے تجارت کی. ایسے کچھ معاملات تو چلے دل کے ہوتے ہیں، ایموشنز کے ہوتے ہیں، کچھ معاملات انسان کے مالی بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پر جب انسان کے اپنے معاملات میں ضرب لگ رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ معاملات صرف اور صرف مالی ہوں، جذباتی معاملات بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کہ گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں رہتے ہوئے پیرنٹس جو ہے کہ وہ ان کا دھیان ایک بچے کی طرف زیادہ ہے، دوسرے کی طرف نہیں ہے. تو وہ جان بوجھ کر یا تو شکایت لگائے گا یا کچھ ایسے کرے گا کہ والدین اس پہ غصہ ہو. چاہتا کیا ہے کہ وہ ساری اٹینشن اس کی طرف ہو جائے. تو مفادات یہاں پر مال کے نہیں، مفادات یہاں پہ ایموشنز کے آگے. تو یعنی کہ وہ توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہر کسی کو، ہر انسان کو اس کے اپنے حصے کا حق، پیار، محبت سب کچھ ملتا ہے. ایسے گھروں میں ہوتا ہے، ازواج کے درمیان ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اللہ کی راہ سے روکنا چاہتے ہو اہل کتاب، اور تم اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو جبکہ تم خود اس بات پر گواہ ہو. کیا گواہ ہو؟ گواہ ہوتے جس نے وہ منظر دیکھا ہو، جس کو پتا ہو یہ چیز. یعنی ہم جب غلط کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے. اچھا، اب سچویشن بعض اوقات ایسے بھی آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک دم ہو گیا اور مجھے پتا نہیں چلا یہ کیسے ہوا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم نا ایک فلیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ ذہن میں نا ایک یاد سی آتی ہے، ضمیر کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط کر رہی ہو، یہ ٹھیک نہیں کیا. تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی نہ کوئی تعویل سوچ کے کہ نہیں یہ دیکھو اس نے بھی تو ویسے کیا تھا، یا اس کا فائدہ یہ ہے یا یہ نقصان، یہ کر کے ہم اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک وجہ تلاش کر لیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فلیش ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو انتم شہداء، جو ہم گواہ بن رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ ہمیں آ رہی ہوتی ہے نا، سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں غلط ہے، وہ پھر آنا بند ہو جاتے ہیں. تو اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے وہ اس پر گواہ ہوتا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بغافل عما تعملون، اللہ ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو. گویا اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا حساب لیں گے آخرت میں. تو اب یہ کیا ساری بات کا کیا خلاصہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسا انسان جھگڑالو آپ کے پاس آئے، آپ کے درمیان وہ ایسے جھگڑا کروانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ صرف اس کو مطلب ذاتی طور پر ہم نا یہی سمجھتے ہیں کہ جھگڑالو انسان ہے، اس سے دور رہا جائے. ہم نا دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہیں کر رہے ہوتے جو اپنے لیے پسند ہو. آپ کو پتہ ہے اصل میں جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ جھگڑا اس لیے ہوتا ہے جب ہم دوسرے سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، جب ہمیں وہ چیز نہیں نہ ملتی پھر ہم جھگڑے پر آ جاتے ہیں. گویا دوسرے سے تو وہ ہم لوگ امید لگائے ہیں کہ ہمیں وہ سمجھے، لیکن ہم دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تب جھگڑا ہوتا ہے. گویا خلاصہ کیا جائے بات کا، جھگڑا وہاں پر ہی ہوتا ہے جب ہم دوسرے سے تو اچھی امید لگائیں لیکن دوسرے کو اس کا حق نہ دیں یا دوسرے کے ساتھ ویسا معاملہ نہ کریں جیسا وہ چاہتا ہے.
اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دے یا ٹھہر جائیں کہ اگلا بندہ چاہ کیا رہا ہے، تو یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ بات یہ بہت تھوڑی سی مشکل ہے کہ ایک انسان نے آ کے آگ لگائی اور اب ہم اسی کے بارے میں اچھا سوچیں، تو لیکن ایک کوشش کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کی لائف میں اگر کوئی ایسا انسان آ کے کر رہا ہے اور آپ کو بہت عزیز ہے، آپ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے، تو تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیا اٹینشن حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یا اس کا کوئی ماضی میں تجربہ ایسا رہا ہے، تو وہ چیز آپ کو اگلے انسان کو سمجھنے میں اور ریکور کرنے میں آسانی کرے گی یا مدد دے گی۔